اس کی ایسی ہوتی تھی کہ وہ یعنی پیپرز کے یہ جیسے ابھی سال کے شروع میں بہت سلو کم پڑھتے تھے، لیکن جب امتحان کا وقت آتا تھا تو اس میں بہت تیز پھر وہ جو ہے نا آخری جو مہینہ ہوتا نا اس میں بہت زیادہ زور لگاتے تھے اور اچھی پوزیشن لے لیتے تھے، اسکالرشپ میں بھی گئے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو والدین کی حیثیت سے بچپن سے آپ لوگ کچھ خاص دیکھ رہے تھے ان کے اندر کہ کچھ خاص تو ہے؟ مجھے یقین تھا کہ کچھ کر کے دکھائیں گے۔ اور یہ یقین کب پختہ ہوا؟ یہ یقین بچپن سے تھا، لیکن جب یہ فورسز میں آئے اور جب اس کے جذبات دیکھیں کہ یہ ہر آدمی کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو اس کی زندگی کا ایک مقصد یہ تھا کہ میں اس دھرتی پہ قربان ہو جاؤں۔ تو فوج آنے میں آنٹی کیا ان کی موٹیویشن تھی؟ بیکاز بہت سارے لوگ تو نہیں آپ کے خاندان کے شاید فوج میں، جو مجھے پتا چلا میرا بھتیجا بھی، لیکن وہ باقی سارے چھوٹے ہیں نا، ابھی جائیں گے تو اور تیار ہوں گے۔ تو وہ ان کے لیے کیا موٹیویشن تھی میجر عدنان شہید کے لیے کہ میں نے فوج میں جانا ہے اور میں نے ملک اور قوم کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا؟ اس نے ایک آفر آئی تھی آسٹریلیا سے اس کے لیے، اور ایک آفر تھی آرمی کی، تو وہ جب آرمی میں ٹیسٹ دیا تو ماشاءاللہ فرسٹ پوزیشن آیا، تو بس وہیں پہ سلیکٹ ہوا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جی آپ آ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو وہ دیا ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں نے کہا مجھے لیڈ چاہیے، ہر جگہ مجھے لیڈ چاہیے۔ اچھا۔ تو ماشاءاللہ اس نے ہر جگہ مجھے لیڈ کر کے دکھایا ہے ماشاءاللہ، اور نہ دیکھا ہے کہ میں ٹوٹ رہا ہوں، نہ اف تک نہیں کرتا تھا کسی معاملے میں۔ ایس ایس جی پھر آئے، ایس ایس جی کا وقت آیا تو میں نے کہا رائل اکیڈمی کے بعد وہاں پہ ماشاءاللہ اس کو جرنیلوں نے مجھے سلوٹ کیا ہے کہ یہ کس طرح کا بیٹا ہے، یہ آپ کا پراؤڈ آف یو، اٹھ کے ٹوپیاں اتار کے مجھے، اور مجھے پاس بٹھاتے تھے کہ آپ ہمارے پاس بیٹھیں گے۔ اچھا۔ تو ادھر بھی اس کو پراؤڈ آف یو کر کے مجھے انہوں نے اسی طرح جیسے آج وہ ہے تو کہتے ہیں یہ ہمیں چاہیے، ہمارا ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ پاکستان کا بیٹا ہے، یہ امانت ہے اور یہ پاکستان میرے ساتھ ہی جائے گا۔ ابھی میں اس کے پریڈ میں گئی، شامل ہوئی تھی، پھر میں ساتھ لے کے آئی ہوں اس کو۔ اچھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ وہی رہے، رویل ملٹری اکیڈمی کے بعد وہ وہی رہے۔ وہ سب کو پسند تھا ادھر، سب کو۔ میں کہتی ہوں ایک جرنل ایسا نہیں تھا کہ اس کو پسند ہو۔ اچھا۔ جس نے اپنا دل میں، ہر کسی کے دل میں اپنا جگہ بنائی تھی۔ واہ۔ اور اخلاق سے یا کارکردگی سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بس کوئی عجیب اچھا عاجز انسان تھا، بہت عاجز، اور دشمن کے لیے بہادر شیر، ببر شیر، اور اپنوں کے لیے اتنے ہی نرم، اپنوں کے لیے اتنا نرم۔ اور پھر میں نے کہا بچہ مجھے ایس ایس جی، کسی کا دل نہیں دکھایا، مجھے ایس ایس جی کا شوق ہے، تو پھر کہتا ہے جی امی۔ آپ کا شوق تھا یہ؟ میرا شوق بھی تھا، اور وہ خود بچپن سے میرے بھائی نے اس کو ٹرین کیا ہوا تھا۔ آپ کے بھائی وہ جو ان کے سسر ہیں، وہ ابھی ہم ان سے بات کرنے لگے، وہ جو پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی جی وہ ماشاءاللہ انٹرنیشنل چیمپئن ہے۔ اچھا۔ تو انہوں نے کون سا کام ہے جو میرے بھائی نے ان کو نہیں سکھایا، کون سی ایسی ٹریننگ ہے جو میرے بھائی نے ان کو نہیں سکھائی۔ اچھا۔ تو ماشاءاللہ وہ کمانڈو کی ٹریننگ میں آیا، گوشے میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چمڑے اتارے، اس نے میرے بیٹے نے آف نہیں کیے، بالکل میرے بیٹے نے آف نہیں کیا ماشاءاللہ۔ میں نے کہا مجھے لیڈ چاہیے، تو ایس ایس جی میں جا کے سب سے پہلے آپ اس کی فلم دیکھیں، لیڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جدھر گیا، کوئٹہ میں گیا، ہاں جی کوئٹہ گیا، وہاں پہ ٹیچنگ میں لیڈ کیا ہے۔ جدھر گیا، وزیرستان میں ماشاءاللہ دہشت گردوں کا بہت خوبصورت سے مقابلہ کیا، اور وہ بھائی کو پتا ہوگا تمغہ بصالت ہوتی ہے کہ کیا، وہ اس کو اناؤنس کیا ماشاءاللہ۔ سب کے آفیسروں کے دلوں میں بھی جگہ، انسانوں کے دلوں میں بھی جگہ، پوری عوام کے دل میں، تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی۔ اور میں نے کہا بچے خالی آتا، لیکن مجھے 2-3 مہینوں سے پتہ چل گیا تھا کہ میرے بیٹے کو ابھی شہادت کا بہت شوق ہے۔ 2-3 مہینے سے آپ کو پتا چلا؟ 2-3 مہینے سے مجھے پتا، ماں سمجھ جاتی ہے۔ کیسے آپ کو کیا کوئی احساس ہوا، کوئی چیز محسوس ہوئی، یا پھر آپ کو کچھ بتایا میجر عدنان شہید نے؟ اس نے کچھ نہیں بتایا، اس نے صرف وائف کو اپنے اللہ قدرتی دکھا کیا تھا اپنی اہلیہ کو، وہ اپنی اہلیہ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ایسے کرو ایسے کرو۔ فرسٹ ایور ٹائم کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا، بٹ ہماری بیٹی ہمیں بتا رہی تھی کہ سارے جو ڈاکیومنٹس تھے ان کو لائن اپ کر کے انہوں نے فائل کی فارم میں ان کو دیا، اینڈ دا لاسٹ ٹائم جب وہ جانے لگے تھے ابھی ریسنٹلی آخری چھٹی میں، تو ہی واز لوکنگ اپنے گھر کو نا، وہ ایسے
وہ بلکہ باجی نے اس کو وٹنس بھی کیا اس چیز کو, تو آئی تھنک یہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. کیا ایسے کام تھا جو کر رہے تھے؟ یہ اپنی بیوی کو اور اپنی بہنوں کو, ایک بہن تو باہر ہوتی ہے ان کی, تو چھوٹی بہن کو اور ان 2 بچوں کو سارے اپنے دوست جو شہید ہوئے ان کے گھر وزٹ کرواتے تھے. اچھا. کہ وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ لیکن یہ لوگ نہیں سمجھے, میں سمجھ گئی تھی. اچھا. میں بالکل سمجھ گئی تھی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. ہاں. پھر وہ جب اس بار جانے لگا ہے تو اس نے اپنے گھر کی طرف جیسے دیکھا ہے نا, تو میں اسی ٹائم سمجھ گئی. تو آپ نے اپنی بہو کو بتایا؟ نہیں, میں نے آپ کی بہو آپ کی بھتیجی ہے میرے, سرفرمان کی بہن بیٹی ہے. میں نے کسی کو نہیں بتایا. میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جو اس کی خواہش ہے وہ میری خواہش ہے. اچھا. اس کی خواہش پوری کر دے. اس نے ہمیشہ میری خواہشیں پوری کی ہیں, بلکہ پورے خاندان کی خواہشیں پوری کی ہیں. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ جو اس کی خواہش ہے وہ تو پوری کر دے. اور اس کی دل سے خواہش تھی کہ میں شہید. ایک ماں اپنے بیٹے کی شہادت کی خواہش کر رہی ہے اور دعا کر رہی ہے. دعا مانگ رہی. اللہ سے الحمدللہ. یہ بھی ایک الگ توکل کا لیول ہے. اللہ تعالیٰ سے یقین کرے, میں دل سے اتنی خوش ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں لوگوں کو چپ کرا کے میرا گلا بٹھا دیا.